إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کی سب سے مہنگی قیمتی چیز ایمان کے حوالہ سے پچھلے خطبہ میں ہم نے چند ایک باتیں ذکر کی تھی. کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. اور اگر میں یوں کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا: ان موضع صوت الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک چھڑی جنت کی کسی جگہ پہ رکھ دی جائے، اتنی سی جنت کے اندر جو جگہ ہے وہ دنیا وما فیہا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے ہاں بہتر اور اعلیٰ اور افضل اور قیمتی. لیکن یہ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فروخت کرنی ہے، بیچنی ہے. تو اس کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مانگا ہے؟ ایمان. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان. ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو یہ جنت آپ کو مل جائے گی. تو میں کہتا ہوں جنت سے بھی قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ایمان. اتنی قیمتی چیز ہے یہ ایمان. اور ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ایمان کے 70 سے 80 کے قریب درجات ہیں. ان میں سے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ. سب سے افضل اور سب سے پہلا جو درجہ ہے اس کا نام ہے الایمان باللہ. اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لڑوں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان لے آئیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. جب انہوں نے ایمان باللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے اپنا مال، اپنی جان
اللہ کا نام لے کر ہم سے محفوظ فرما لی ہے، رکھ لی ہے۔ جنگ کے موقع پہ ایک شخص نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے، اسامہ بن زید کا بھی واقعہ آتا ہے، مختلف واقعات۔ لیکن ان صحابہ نے ان کے سامنے جب یہ کلمہ پڑھا گیا اس شخص کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، اے اسامہ اقتلت رجلا ان یقول لا الہ الا اللہ، وہ کیسے تیرے اندر یہ ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا تو نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اتنی اہمیت والی چیز ہے الایمان باللہ، انسان کا خون، مال، جان یہ حرمت کے اندر آ جاتا ہے۔ وفد عبد القیس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، صحیح بخاری صحیح ستہ کی تقریباً ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا، آپ ہمیں جامع معنی کچھ نصیحتیں فرما دیں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور جو ہمارا قبیلہ ہے ہم ان کو جا کے اس کی نصیحت کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلی جس چیز کا حکم دیا، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے الایمان باللہ جو ہے اس کے اوپر کاربند ہونا ہے۔ اور پھر خود ہی فرمایا هل تدرون ما الایمان باللہ، تم جانتے ہو ایمان باللہ کا معنی کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جو تقاضا الایمان باللہ کا کیا سمجھایا، فرمایا کہ تو یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ الایمان باللہ کا پہلا تقاضا ہے۔ اور یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، محدثین کے اندر اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، ایک ٹکڑے والی حدیث۔ 99 اس کے پاس رجسٹرڈ ہوں گے جو گناہوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس انسان کو یقین ہو جائے گا کہ میں اب جہنم کے اندر چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گے میرے فرشتوں دیکھو اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص جو ہے ایک نیکی اس کی نکالی جائے گی، وہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جس کے اوپر اس نے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ الفاظ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے وہ الفاظ ہیں وہ ادا کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک پلڑے کے اندر ان لوگوں کے اس آدمی کے 99 رجسٹروں کو رکھ دیں گے۔ ایک پلڑے میں یہ ایک بطاقہ چھوٹا سا ٹکڑا جو کاغذ کا رکھ دیا جائے گا، یہ 99 رجسٹر جو ہیں اس ایک ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس قدر فضیلت اور عظمت والا یہ کلمہ ہے، لیکن اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جب زبان سے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خود بھی جانیے، لوگوں کو بھی اس بات کی اطلاع دیجیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، یہ علم ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نفع اور نقصان میں اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میرے لیے خیر کے فیصلے ہیں، میرے اوپر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، میرے نفع اور نقصان کا مالک اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
اگر اللہ نہ کرے کسی کے اوپر اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا پکڑا ہوا، اللہ کی گرفت میں آئے ہوئے شخص کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ ایمان اور یقین دل کے اندر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یا عبداللہ وعلم ان الامت لو اجتمعت ان ينفعوك لن ينفعوك الا ما كتب اللہ لك۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے، یہ ساری دنیا، زمین و آسمان کی مخلوقات، امتیں، یہ اس بات پہ جمع ہو جائیں ایک ذرہ برابر آج عبداللہ کو ہم نے فائدہ دینا ہے، تو فرمایا لن ينفعوك الا ما كتب اللہ لك، یہ ایک ذرہ بھی بڑھ کے تجھے نفع نہیں دے سکتے یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر، مگر وہی نفع ملے گا جو میرا رب تیرے لیے چاہے گا۔ اور اس بات کو بھی ذہن پہ رکھ، ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک، اگر یہ سارے لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ ہم نے فلاں آدمی کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، فلاں شخص کو جو ہے بے عزت کر دینا ہے، اس کو فلاں نقصان پہنچانا ہے، لن یضروک الا ما کتب اللہ لک، ایک ذرہ برابر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہی نقصان پہنچے گا جو میرا رب چاہے گا۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ بنو مستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے، آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے جب لیٹے ہوئے تو یہ ایک یہودی وہاں آ گیا، تو اس نے تلوار پکڑ کے کیا کہا تھا؟ میں امنعک منی، کون بچائے گا؟ اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ میرے پاس یہ ابھی آواز دیتا ہوں، نہیں، ایک ہی جواب تھا، اللہ یمنعنی، اس مشکل وقت میں میری حفاظت کرنے والی ذات ہے، مجھے نقصان سے بچانے والی ذات ہے، تو کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین، یہ ہے الایمان باللہ۔ دنیا کے کسی موڑ پہ ساری دنیا کے راستے بند ہو جائیں، لوگوں کی عقلیں، سوچیں، فکریں بند ہو جائیں، لیکن میرا الایمان باللہ پھر بھی مجھے ایک حوصلہ دے رہا ہو، تو پھر میں اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں ہی پھسل گیا تو پھر سمجھ لیں میرا اللہ کی ذات پہ ایمان پختہ نہیں۔ صحابہ کے پاس کون سی دولت تھی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا آہستہ کہہ لیں اللہ احد، تو کیوں نہیں آہستہ نکلتا؟ اونچی آواز کیوں ہوتی تھی؟ فرمایا پہلے یہ لذت سکھانی نہیں تھی، اب یہ لذت دے کے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الایمان باللہ ایسی چیز ہے، تو اللہ کی ذات پہ مکمل توکل ہو، بھروسہ ہو کہ میرا اللہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی دنیا میں کوئی فراوانی آئے، مشکل آئے، دونوں حالات میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے، اس آدمی نے الایمان باللہ کے پہلے تقاضے کو مکمل کیا ہے۔ دوسرا تقاضا الایمان باللہ کا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام کا حیا کیا جائے۔ ہم زندگی میں کسی بھی موڑ پہ پہنچے ہیں، باپ کا حیا ہے، اساتذہ کا حیا ہے، ان کے پیغامات کا حیا ہے، اللہ کے نام کا بھی حیا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں، سلسلہ صحیحہ میں، مسند احمد میں، سنن ابی داود میں، کئی ایک کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل کا، وہ سمندری سفر کر کے تجارت کی غرض کسی علاقے میں چلا گیا، وہاں اس نے سامان دیکھا اچھا خاصا مل گیا، اس نے وہ سارا ہی خرید لیا۔ جب اس نے قیمت ادا کی تو اس کے پاس سے قیمت ختم ہو گئی۔ اب سامان ادھر تو نہیں رکھنا تھا، واپس لے کے آنا تھا۔ اس نے سوچا بھی اب سامان کو واپس کیسے لے کے جاؤں، کرایہ ہی پاس نہیں۔ اب یہ اس آدمی کے پاس، اس ساتھ ہی علاقہ تھا، یہ آدمی اس علاقے میں چلا گیا، ایک دروازے پہ جا کے دستک دی۔ جب دستک دی تو وہ آدمی باہر نکلا، جی کیا کام ہے؟ بھئی میں راہگیر مسافر ہوں، کھانا چاہیے، پانی، رہائش نہیں، آج مجھے 1000 اشرفی چاہیے، 1000 درہم چاہیے، میں نے اپنا سامان فلاں علاقے میں منتقل کرنا ہے، فلاں ٹائم پہ میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ بھئی آپ اتنی بڑی رقم مانگ رہے ہیں، آپ ایسے کریں کوئی اپنا ضامن لے کے آئیں۔
اللہ کے بندے اگر میرا ضامن کوئی ہوتا تو اس سے نہ مانگ لیتا. بتا تو رہا ہوں کوئی جاننے والا نہیں ہے. ہاں ایک شخصیت ہے جو مجھے خوب جانتی ہے، اس کو میں اپنا ضامن قرار دیتا ہوں. اس نے کہا اکفلنی کفیلا، کہتا ہے کفا باللہ کفیلا، میرا ضامن ہے تو اللہ کی ذات ہے. میں قربان جاؤں اس شخص کو اللہ کی ذات پہ کتنا ایمان تھا. الایمان باللہ کہ یہ شخص کتنے تقاضے پورے کرتا ہوگا. آج ہمارے سامنے کوئی کہتا ہے کہ میرا ضامن اللہ ہے، ہم اس کو 101 بات سناتے. دنیا کا بڑا فراڈیا نعوذ باللہ تو ہے، اللہ کا نام لے کے فراڈ کرنا چاہتا ہے. میں قربان جاؤں، اس نے اللہ کا نام سنا، اس نے آگے سے بات ہی نہیں کی. بھئی اللہ ضامن ہے، ٹھیک ہے، اچھا ایسے کر، گواہ تو ہم کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. یہیں سے کسی شخص کو پکڑ کے لا، میں اس کے سامنے تجھے 1000 درہم دے دیتا ہوں تاکہ کل میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے 1000 درہم آپ کو دیے. کہتا ہے کہ جب ضمانت رب کی ہوگی تو گواہی کسی بندے کی میں کیوں ڈالوں؟ کفا باللہ شہیدہ، میرا گواہ بھی میرا اللہ ہی ہوگا. اب یہ آگے سے سننے والے کا بھی کمال ایمان تھا. کہتا ہے کہ اگر گواہی بھی رب کی ہے، یہ لے 1000 اشرفی اور جا اپنے کام پہ چلا جا. گیا، اتفاق یہ ہوا پیسوں کا جب وقت آیا واپس پلٹنے لگا تو راستے میں وہ جو نہر تھی، پانی تھا، وہاں سے گزرنے کے لیے اس کو کشتی نہ ملی. اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تیرے نام کا اس شخص نے کتنا حیا کیا تھا، لیکن اگر آج ٹائم پہ یہ پیسے نہ پہنچا سکا، میری بات نہیں ہے، میرے وعدے کی بات نہیں ہے، مجھے یہ خوف اور خطرہ ہے کہیں اللہ تیرا نام اس دنیا میں بدنام نہ ہو جائے. کتنا حیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے نام کا. آج ہم دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح اللہ سے باتیں کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا، اس نے وہاں سے ایک لکڑی پکڑی، اس کے اندر 1000 یہ اشرفی جو ہے اس کو ڈال کے ایک رکا خط لکھتا ہے، اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اللہ کے بندے وعدے کے مطابق پیسے لے کے پہنچ گیا، کنارے کے اوپر ہوں، کوئی چیز نہیں مل رہی، یہ اللہ کے نام پہ میں نے لیے تھے، اللہ کے سپرد کر دیے، میرا رب خود ہی تیرے تک پہنچا دے گا، اگر نہ پہنچے چند ایک دنوں تک دوبارہ جوڑ کے میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا. اب دوسرا شخص وہ بھی اسی نیت اور ارادے سے کہ بھئی وہ تاجر آدمی ہے، ادھر سے بھی سامان لے کے آئے گا، چلو ساتھ میں اپنے بھائی کی معاملت بھی کر دیتا ہوں، ساتھ میں اپنا جو قرض ہے وہ بھی واپس لے دوں گا. اٹھا اور اس شخص کے پاس اس کو تلاش کرنے کے لیے یہ ادھر دوسرے کنارے نہر کے جو ہے پہنچ گیا. شام ہو گئی، کہنے لگا چلے کوئی کام ہوگا، صبح آ جائے گا دے دے گا. واپس پلٹنے لگا، نہر کے اندر وہ تیرتی ہوئی ایک لکڑی نظر آئی. کہتا ہے چلے گھر ایندھن بھی تو کرنا ہے، جا کے آگ جلائیں گے، یہ لکڑی کو اٹھا کے میں ساتھ لے جاتا ہوں. لکڑی لے کے گھر آیا، جیسے اس کو چیرنے لگا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی 1000 اشرفی اس لکڑی کے جو ہے تنے سے اس نے حاصل کر لی، ساتھ میں وہ رکا پڑتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے. یہ شخص دوبارہ وہی 1000 اشرفی لے کر اس کے دروازے پہ پہنچا. یار اللہ کے بندے یہ معاملہ تھا. کہتا سارا کچھ چھوڑ، کس کے نام پہ میں نے تجھے دیے تھے، کس کے نام پہ تو نے لیے تھے؟ اگر اللہ کے اوپر ایمان صحیح ہو، میرا رب نہ دولت ضائع ہونے دیتا ہے، نہ اپنے بندے کو ضائع ہونے دیتا ہے. آج ہم در در پہ کیوں پریشان ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہم نے الایمان باللہ کے تقاضوں کو بھول دیا ہے. تو دوسرا تقاضا کیا ہے؟ زندگی کے کسی موڑ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، مال چرا رہا تھا. اے چوری کر رہے، کہتے ہیں واللہ ما سرقت، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. فرمایا نبی عیسیٰ کی آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، رب کا نام جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ اللہ کے نام کا حیا کس قدر ہے ہمارے دلوں میں؟ یہ ہے الایمان باللہ کہ اللہ کا نام آ جائے. میری سوچ غلط ہے، میری فکر غلط ہے، میرا ذریعہ معاش غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا نام آ گئے، اب میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں اپنی سوچ عقل کی گھوڑوں کو دوڑا کر اللہ کے نام سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں. تیسرا تقاضا اللہ کے نام کا، ایمان باللہ کا، یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے. میں زندگی کے کسی موڑ پہ پہنچ گیا ہوں، اللہ کے بارے میں میرا گمان اچھا ہونا چاہیے. ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار رہے، لیکن اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کیا. جب اللہ سے دعا کی ہے کیا کہا ہے؟ اے اللہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، شیطان تکلیف پہنچا رہا ہے. حالانکہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟
لیکن اللہ کا حیا، احترام اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ وہ الفاظ استعمال کیے جو حسن ظن کے اوپر مبنی تھے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، شیطان تکلیف دے رہا ہے تو رحم کرنے والا ہے، تیرے سے تو مجھے صرف رحم کی امید ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی تکلیف مل جائے، پریشانی مل جائے، بس جی سارے غم۔ بندہ 8 دن بخار چڑھ جائے نا، آپ جا کے حال پوچھ رہے تو آپ کو حال کی کیا کیفیت ملے گی؟ بس جی بیماریاں رہ ہی میرے لیے گئی ہیں، ابھی میں خود نہیں ٹھیک ہوا، چھوٹا بھی بیمار ہے، بڑے کو بھی کچھ ہو رہا ہے، بس یہ سارے دکھ پریشانیاں میرے لیے تو ہیں۔ نعوذ باللہ، اس حد تک کفریہ کلمے لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ کو کوئی اور گھر ہی نہیں ملتا، ساری پریشانیاں میرے گھر کے لیے۔ نا فما ظنکم برب العالمین، کل قیامت کے دن سب سے ایک سوال ہوگا، بتاؤ زندگی میں اپنے رب کے بارے میں کیسا گمان تھا؟ اور فرمایا انا عند ظن عبد بی، اللہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں۔ اگر بندہ کہتا ہے نا میرے رب نے میرے سے خیر کا فیصلہ نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں جا پھر تیرے ساتھ خیر کے فیصلے ہو بھی نہیں سکتے، تو رسوا ہی ہوگا۔ اور اگر بندہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ لے، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 2 آدمیوں کو جہنم میں روتے ہوئے دیکھیں گے، چیخ رہے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے ان دونوں کو نکال کے ادھر لاؤ، اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ بھئی کیوں چیخ رہے ہو؟ اللہ عذاب بڑا سخت ہے، دنیا میں بتایا نہیں تھا بڑا سخت ہے؟ اللہ بہت سخت ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا اچھا میرے نبیوں نے آ کے پیغام نہیں دیا تھا؟ اللہ پیغام ملا تھا، بس انسان ہے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ کہیں گے آپ کو پتہ نا گناہوں کی سزا ملنی ہے، تو پھر تمہارا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کہیں گے اللہ تو رحم کر دینا، ہمیں دنیا میں بھیج دے، کیا کرو گے دنیا میں جا کے؟ ہم تیری اطاعت کر لیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم یہ سارا کچھ کروا کے یعنی میری اتنی عبادت کر کے کیا کرو گے، کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اللہ فرمائیں کہ میری رحمت یہی ہے کہ جاؤ تم دونوں جا کے جہنم میں دوبارہ چھلانگ لگا دو، چلے جاؤ، تمہارے لیے میری رحمت یہی ہے کہ دونوں جہنم کے اندر چھلانگ لگا دو۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص ان میں سے بھاگ کے جائے گا جہنم کے اندر اپنے آپ کو گرا دے گا، اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو بردن و سلامن بنا دیں گے۔ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا اللہ حکم دیں گے یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ تیرا کام آج تک جلانا تھا۔ ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے جن کا گمان انتہا کا تھا، اپنے رب پہ یقین اور ایمان انتہا کا تھا، آج ایک اور آیا ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، وہ دنیا کی آگ تھی، آج یہ بھی کسی گمان پہ آیا ہے، کونی بردن و سلاما، جلدی سے ٹھنڈی ہو جا لیکن ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلدی سے باہر نکال لیں گے۔ اوے ابھی تو کہہ رہا تھا بڑی تکلیف دیتی ہے، ابھی تو انہیں چھلانگ بھی لگا دی ہے، اگر درد ہوتی تھی تو کیوں چھلانگ لگائی ہے؟ اللہ میرا گمان یہ تھا کہ کاش یہ بے شک دارالجزا ہے، اس جگہ جزا ملنی ہے، میں نے سوچا یہ شاید اللہ کی آج ہی مان لوں یہی کام آ جائے۔ گمان یہ ہے دنیا میں تو نافرمانی کر لی، آج ہی اپنے رب کی مان لوں، شاید یہی نیکی کام آ جائے اور اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے۔ فرمایا جا تیرے گمان کے مطابق میں نے تجھے جہنم سے آزادی دے دی۔ دوسرے شخص سے کہا جائے گا ابھی تو کہتا تھا اللہ تیری مانوں گا، بھیج دے دنیا میں تیری اطاعت کروں گا، تو نے ابھی نافرمانی کر دی۔ فرمایا ایک نافرمانی ہوتی ہے، ایک اپنا گمان ہوتا ہے، اللہ میرا یقین اور ایمان یہ تھا کہ جس کو ایک مرتبہ تو جہنم سے آزادی دے دے دوبارہ اس کو جہنم میں نہیں گرا سکتا۔ فرمایا اتنا اچھا گمان، جا تیرے گمان کے مطابق میں نے تجھے بھی جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ یہ ہے فما ظنکم برب العالمین، بتاؤ اپنے رب کے بارے میں تمہارا گمان کیا تھا۔ چوتھی بات الایمان باللہ پہ جو اصل ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے کہنے کے مطابق ڈال لیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرطیں طے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، کیسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ مؤدب اور باحیا عمر، آج آنکھیں سرخ ہے، اللہ کے رسول بتائیں آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ میں سچا نبی ہوں۔ ہم مسلمان سچے نہیں ہیں؟ آپ سچے ہیں۔ اگر ہمیں قتل کر دیا گیا ہم شہید جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا عمر سارے جنت میں جائیں گے، ان کافروں کو قتل کریں گے کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اتنی جھک کے ہم نہیں صلح کر سکتے۔
نہیں کرتے، عقل نہیں مانتی کہ ابھی واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، اب ہم مکہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور پھر آگے سے ہمارا کوئی اگر ان کی طرف گیا واپس نہیں آئے گا، ان کا جو بھی آئے ہماری طرف اس کو واپس کرنا پڑے۔ ہم ایسی شرطیں نہیں مان سکتے، اللہ سے اجازت لیں، ہم ان سے قتال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا تھا، انی رسول اللہ، مجھے اور کوئی پتہ نہیں ہے، میں الایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے جو اللہ کا حکم آتا ہے میں صرف وہی مان سکتا ہوں، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنے جذبات نہیں چلا سکتا۔ کہتے ہیں مجھے جواب تسلی بخش نہیں ملا، اپنے ذہن کے مطابق میں ابو بکر کے پاس چلا گیا، اے ابو بکر بتا، ہم سچے نہیں، اللہ کے نبی سچے نہیں، کیوں ایسے کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، زندگی کے ہر پہلو پہ اللہ کی مانتے ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہوگا، اور ہم مومنوں کا حق کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ الایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے، جو اللہ کا پیغام اللہ کے نبی پہ آتا ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، دوسری بات ہی نہیں ہے، جیسے سنا ہے ماننا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم اسی طرح مانیں گے۔ ہماری عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری جو ہے جذبات، خیالات، تصورات اس پہ رضامند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر ہم اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ نے کہہ دیے، اسی طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایمان کے بنیادی 4 تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص نے ان تقاضوں کو پورا کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس بندے کو ایمان لانے کا مزہ آ گیا جس نے صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس پہ راضی ہو گیا ہے، ان تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایمان کا پہلا درجہ الایمان باللہ، اس کی اہمیت اور اس کے بنیادی 4 تقاضے جو ہیں ان کو پیش کیا ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان، اور اس میں سے بنیادی اور افضل چیز کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے سوا نفع و نقصان کا کوئی مالک نہیں، فقط اللہ نفع و نقصان کا مالک۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہر قدم قدم پہ کہ اللہ میرا جو ہے مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ اللہ کے نام کا حیا ہونا چاہیے، جس جگہ بھی اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا نام آ جائے، اپنی سوچ فکر سارا کچھ آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چوتھی چیز الایمان باللہ کا تقاضا وہ شخص پورا کرتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں الایمان باللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور فرمائے، جس جگہ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کے معاملات میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مقروض حال لوگوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے، ہمیں ایمان اور اس کے جو درجات ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الایمان باللہ کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔